اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ تو بات پہنچی تھی ظرف کے تجزیہ و ترکیب کے سلسلے میں کہ اگر کوئی کلمہ ظرف ہے، معنی ظرف رکھتا ہے، چاہے ظرف زمان ہو چاہے ظرف مکان ہو، فرق نہیں کرتا، اگر اس کی تجزیہ و ترکیب کرنی ہے تو اس کے تجزیہ و ترکیب میں کون سی روش اختیار کی جائے گی، کن مرحلوں سے گزرنا پڑے گا، کن کن چیزوں کی تعیین کرنی پڑے گی، وہ بتا رہے ہیں۔ 5 چیزیں ایسی ہیں کہ جو کسی ظرف کے تجزیہ و ترکیب میں لحاظ کی جاتی ہیں، جن کی رعایت کی جاتی ہے۔ نمبر 1، جنس ظرف کو مشخص اور معین کرنا رہتا ہے۔ جنس ظرف سے مراد یہ ظرف کی کون سی جنس ہے یا کون سی قسم ہے، زمان یا مکان، معنی ہے زمان رکھتا ہے یہ ظرف یا معنی ہے، یہ مشخص کرنا ہوگا آپ کو۔ دوسرے مرحلے میں مورب ہے یا مبنی ہے، کیونکہ ظرف کچھ مورب ہوتے ہیں کچھ مبنی ہوتے ہیں، تو مورب اور مبنی ہونے کی تعیین ضروری ہے۔ تیسری چیز کہ یہ ظرف ماضی کا معنی رکھتا ہے یا مستقبل کا، کس معنی پر دلالت کرتا ہے، ماضی کے معنی پر دلالت کرتا ہے یا مستقبل کے، کیونکہ ظرف الگ الگ زمانے کا معنی دیتے ہیں۔ حال میں نہیں، زیادہ تر جو ظرف مکان ہوتے ہیں وہ ماضی کا معنی رکھتے ہیں، ماضی پہ دلالت کرتے ہیں، زمان زیادہ تر جو ہے مستقبل۔ ٹھیک، ہر صورت اس کے معنی کی دلالت کو معین کرنا ضروری ہے کہ کس زمانے کا معنی دیتا ہے وہ۔ ٹھیک، چوتھے مرحلے میں جس ظرف کی آپ تجزیہ و ترکیب کر رہے ہیں وہ ظرف جملے پر وارد ہوتا ہے یا مفرد پہ۔ کچھ ظروف ایسے ہیں کہ جو جملے پہ وارد ہوتے ہیں، کچھ ایسے ہیں کہ جو مفرد پہ وارد ہوتے ہیں، تو اس بات کی تعیین کرنی ہے آپ کو کہ یہ ظرف جملے پہ وارد ہونے والا ہے یا مفرد پہ۔ آخری مرحلہ، ہر ظرف کا ایک متعلق ہوتا ہے، متعلق ظرف کی تعیین کرنی پڑے گی کہ اس ظرف کا متعلق کیا ہے۔ ٹھیک ہے مولانا، تو ظرف کی تجزیہ و ترکیب میں ان 5 چیزوں کا لحاظ کرنا پڑتا ہے، ان 5 چیزوں کی تعیین کرنی پڑتی ہے۔ ظرف کی جنسیت کو، اس کے مورب یا مبنی ہونے کو، اس کے ماضی اور مستقبل کے معنی پر دلالت کو، جملہ پر وارد ہوتا ہے یا مفرد پر، اس کا متعلق کیا ہے۔ مثال دے کے سمجھانا چاہیے جناب۔ ہاں، جیسے مثال دی تھی اسم میں اور فعل میں ضربہ اور احمد کی، اسی طریقے سے ظرف کی بھی کوئی مثال دینی چاہیے تھی، اور ظرف کی مثال دے کر کے پھر یہ توضیح دی ہوتی تو یہ بات آپ لوگوں کے لیے زیادہ آسان ہوتی، سہل ہوتی اور آسانی سے آپ سمجھ سکتے تھے۔ لیکن بہر صورت جو چیزیں بتائی ہیں، جتنی بتائی ہیں آپ اتنی اپنے حافظے میں رکھیے، اپنے ذہن میں رکھیے۔ ٹھیک ہے، اب آئیے ایک مرحلہ ہے کسی جملے کی تجزیہ ترکیب۔ ایک جملہ ہے، اس جملے کی، پورے جملے کی آپ کو تجزیہ و ترکیب کرنی ہے۔ ٹھیک، تو جملے کی تجزیہ و ترکیب میں کون سی روش اختیار کرنی ہے،
کن عناوین اور کن چیزوں کو مشخص اور معین کرنا ہوتا ہے وہ یہاں پر بتا رہے ہیں. 2 چیزیں ہیں. نمبر 1 جملے کی جنسیت کو معین اور مشخص کرنا ہے، کیونکہ جملہ 2 طریقے کا ہوتا ہے. جملہ اسمیہ ہے یا جملہ فعلیہ ہے. تو یہ آپ کو معین کرنا ہوگا کہ جس جملے کی تجزیہ و ترکیب آپ کر رہے ہیں وہ اسمیہ ہے یا ایک. دوسری چیز، جس جملے کی تجزیہ و ترکیب آپ کرو اس کا اعراب کیا ہے، محل اعراب رکھتا ہے یا محل اعراب نہیں رکھتا ہے، کہ جملہ کیا واقع ہوا ہے، محل اعراب اس کا ہے یا نہیں ہے. تو یہ 2 چیزیں جملے کی تجزیہ و ترکیب میں 2 چیزیں معین کی جاتی ہیں. ایک جملے کی جنسیت کو کہ یہ جملہ اسمیہ ہے یا فعلیہ، دوسرے اس کے اعراب کو کہ اس کا محل اعراب ہے یا نہیں. چونکہ جملے 2 طریقے کے، کچھ جملے محل اعراب رکھتے ہیں، کچھ محل اعراب نہیں رکھتے. اب ذہن میں سوال یہاں پیدا ہوگا کہ وہ کون سے جملے ہیں جو محل اعراب رکھتے ہیں، کون سے جملے ہیں جو محل اعراب نہیں رکھتے. تو آپ کی سہولت اور آسانی کے لیے یہاں پر وہ بحث رکھی ہے، معین کیا ہے، مشخص کیا ہے اور اس کو بیان کیا ہے. ایک یہ کہ سبب اعراب کیا ہے اس کو تذکر. جملاتی کی محلیہ سے اعراب دارند ہفت 9 قسم کے جملے ایسے ہیں کہ جو محل اعراب رکھتے ہیں. ٹھیک مولانا؟ 7 قسم کے جملے ایسے ہیں کہ جو محل اعراب رکھتے ہیں. نمبر 1 جملے کی خبر واقع شبد. جملہ اگر جملے خبریہ ہے تو محل اعراب رکھے گا. کیا ہوگا مطلب خبر کیا ہوتی ہے مولانا؟ مرفوع. تو کہیں گے کہ یہ جملہ محل اعراب رکھتا ہے، مرفوع واقع ہوا ہے. ٹھیک ہے مولانا؟ کیونکہ خبر ہے اس لیے محلاً مرفوع ہے یہ جملہ. ٹھیک ہے مولانا؟ یہ چیزیں یاد رکھیں. یہ تذکر کیا ہے جناب صاحب کی اس میں تذکر میں 7 ایسے جملے ہیں کہ جو جملے محل اعراب رکھتے ہیں. ان 7 کے علاوہ اور جملے محل اعراب نہیں رکھتے. تو اگر جملے کی تجزیہ و ترکیب کرنی ہوگی تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے نا کہ محل اعراب رکھتا ہے یا نہیں، کون سا جملہ ہے. جب آپ کو یہ بات یاد ہوگی کہ کون کون سے جملے محل اعراب رکھتے ہیں تو آپ معین کر سکتے ہیں کہ محل اعراب رکھتا ہے. ٹھیک؟ تو اسی لیے آپ کی سہولت کے لیے بتا رہے ہیں کہ 7 قسم کے جملے ایسے ہیں کہ جو وہ جملے جو محل اعراب رکھتے ہیں ان کی 7 قسمیں ہیں. نمبر 1 جملے خبریہ. جو جملہ خبر واقع ہوتا ہے وہ محل اعراب رکھتا ہے. نمبر 2 جملے کی حال واقع شبد. کیونکہ حال کبھی مفرد ہوتا ہے کبھی جملہ ہوتا ہے. تو اگر جملہ حال واقع ہوا ہے تو محل اعراب رکھے گا، منصوب ہوگا. حال کیا ہوتا ہے؟ جملے کی مفعول بہ واقع شبد. وہ جملہ کی جو مفعول بہ واقع ہوا ہے وہ بھی محل اعراب رکھتا ہے. مفعول بہ کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ منصوب. تو یہ جملہ کو کیا کہا جائے گا کہ محل. تو اگر کوئی جملہ مفعول بہ واقع ہوتا ہے تو محل اعراب رکھے گا. نمبر 4 جملے کی مضاف الیہ واقع شبد. وہ جملہ کی جو مضاف الیہ ہے، مضاف الیہ کبھی مفرد ہوتا ہے کبھی جملہ ہوتا ہے. تو جس جملے کی تجزیہ ترکیب آپ کر رہے ہیں اگر وہ مضاف الیہ واقع ہوا ہے تو آپ آسانی سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ محل اعراب رکھتا ہے. مضاف الیہ کیا ہوتا ہے؟ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے. تو جملے کو کیا کہیں گے کہ محل. جملے کی تابع مفرد باشد. ہو سکتا ہے کہ ایک مفرد کا ایک مکمل جملہ تابع ہو، یا یوں کہا جا سکتا ہے کہ مفرد
مطبوع ہے اور جملہ تابع ہے، ایک مفرد کے اوپر جملے کو عطف کیا گیا ہے، تو جو جملہ عطف ہوا ہے، جو تابع ہے، وہ وہی حکم رکھے گا جو مطبوع کا ہے۔ مفرد اگر مرفوع ہے تو یہ پورا جملہ کیا کہیں گے؟ محلہ ہے نا، جو حکم تابع کا ہوتا ہے وہی، یا جو مطبوع کا ہوتا ہے وہی تابع۔ تو جو حکم مفرد کا ہوگا تو اس مفرد پہ جو تابع ہوگا اس کا حکم بھی ٹھیک واضح ہے۔ جملے کی تابع مفرد باشد، وہ جملہ کی جو کسی مفرد کا تابع ہو وہ بھی محل اعراب رکھے گا۔ جو حکم مفرد کا ہوگا، جو حکم اعراب مفرد کا ہوگا وہی جملے کا ہوگا۔ جملے کی بات ہوگی، جملے کا ٹھیک۔ جملے کی تابع جملے باشد کی محلیہ سے اعراب دارت۔ دوسرے، وہ جملہ کی کسی جملے کا تابع ہو اور جملے مطبوع محل اعراب رکھتا ہو، تبھی تو یہ بھی محل اعراب رکھے گا۔ پہلا اگر مطبوع محل اعراب نہ رکھے تو تابع محل اعراب رکھے گا؟ نہیں رکھے گا۔ تابع اور مطبوع کیا ہوتے ہیں؟ ایک ہی حکم میں ہوتے ہیں۔ تو کون سا جملہ محل اعراب رکھے گا؟ جو ایسے جملے پہ عطف ہو کہ جو خود محل اعراب رکھتا ہو۔ پہلا ایسا جملہ کہ جو محل اعراب نہیں رکھتا، ٹھیک، اگر اس کا تابع کوئی جملہ واقع ہو جائے تو وہ جملہ بھی محل اعراب، ٹھیک ہے۔ تو ایسا جملہ کہ جو کسی جملے کا تابع ہو اور وہ جملہ محل اعراب رکھتا ہو۔ چھٹی جی، ساتویں، وہ جملہ جملے کی جواب شرط جازمی واقع شدہ باشد کہ مقترن بفا یا اضاء فجائیہ باشد۔ وہ جملہ کی جو شرط جازم کا جواب واقع ہوا ہو، شرط جازم یعنی وہ حروف کہ جو جازم ہے اور معنی شرط رکھتے ہیں، مولانا، وہ جملہ جو جواب شرط جازم واقع ہو، یعنی وہ حروف کہ جو معنی شرطیہ رکھتے ہیں اور جزم دیتے ہیں اور فا یا اضاء فجائیہ سے مقترن ہو، ٹھیک ہونا۔ تو یہ کل 7 جملے ایسے ہیں کہ جو محل اعراب رکھتے ہیں۔ ان کے علاوہ باقی جو جملات ہیں وہ محل اعراب نہیں رکھتے۔ آپ کی سہولت کے لیے، آسانی کے لیے ان جملوں کو بھی یہاں پہ ذکر کیا ہے، بیان کیا ہے جو جملات محل اعراب نہیں رکھتے۔ وہ جملات کہ جو محل اعراب رکھتے ہیں وہ 7 طریقے کے ہیں، ان کو بیان کر دیا، ٹھیک۔ ایک مرتبہ ان کو پھر دوہرا دیتے ہیں۔ وہ جملات کہ جو محل اعراب رکھتے ہیں ان کی 7 قسمیں۔ نمبر 1، وہ جملہ جو خبر واقع ہو۔ نمبر 2، وہ جملہ جو حال واقع ہو۔ نمبر 3، وہ جملہ جو مفعول بہ واقع ہو۔ نمبر 4، وہ جملہ جو مضاف الیہ واقع ہو۔ وہ جملہ کہ جو کسی مفرد کا تابع ہو۔ وہ جملہ کہ کسی ایسے جملے کا تابع ہو کہ جو جملہ محل اعراب رکھتا ہو۔ نمبر 7، وہ جملہ کی جو جواب شرط جازم میں واقع ہو اور وہ فا یا اضاء فجائیہ کے ساتھ مقترن ہو، یعنی اس پر فا یا اضاء فجائیہ اس کے اوپر داخل ہو، ٹھیک۔ یہ 7۔ اب وہ جملات کے جو محل اعراب نہیں رکھتے۔ نمبر 1، جملے ابتدائیہ۔ جملے ابتدائیہ کا کوئی محل اعراب نہیں ہوتا ہے۔ جملے معترضہ، ایک بات چل رہی تھی، چلتے چلتے بیچ میں جیسے فرض کر لیں آپ کسی نبی یا کسی امام کا تذکرہ ہو جملے میں، ٹھیک ہے،
اور بیچ میں علیہ السلام یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کو کیا کہیں گے مولانا؟ جملہ معترضہ۔ یہ درود السلام بیچ میں کہاں سے آ گیا؟ اور وہ آیت ہے جو یہ کیا ہے؟ موضوع سے مربوط نہیں ہے، موضوع سے ہٹ کر کے ایک دوسری چیز جو جملے کے ضمن میں رکھ دی جائے اس کو کہا جاتا ہے جملے معترضہ، جس کا جملے کے موضوع اور عنوان سے تعلق نہ ہو۔ سمجھ نہیں بولا؟ وہ آیت میں جو آیت تفسیر جو ہے ہماری اس سے پہلے بیچ میں وہ آگے نہیں، وہ اس کو جملے معترضہ تھوڑی کہتے ہیں۔ جملے معترضہ ایک ہی جملے کے اندر، سمجھ رہے ہیں، جہاں ایک عنوان، ایک موضوع، ایک حکم بیان کیا جا رہا ہو اور درمیان میں کوئی ایسی چیز بیان کر دی جائے کہ جو حکم سے مربوط نہ ہو۔ ٹھیک، چلے۔ جملے مفسرہ وہ جملہ کہ جو تفسیر کے لیے، وضاحت کے لیے آئے۔ اس کا ایک جملہ آپ نے ذکر کیا، بیان کیا، دوسرا جملہ وہ پہلے والے جملے کی وضاحت کے لیے آپ لا رہے ہیں، تو یہ جو دوسرا جملہ ہوگا اس کو جملے مفسرہ کہیں گے، اس کا کوئی محل اعراب، یہ گویا ایسے ہی جملے ابتدائیہ کے حکم میں آ جائے گا کہ چونکہ تفسیر کے لیے ہے، وضاحت کے لیے ہے، تو اس کو نام دیا گیا ہے جملہ مفسرہ۔ جملے کے سرے واقع شبد، وہ جملہ کہ جو صلہ واقع ہوتا ہے وہ بھی محل اعراب نہیں رکھتا۔ جملے کی جواب قسم واقع شبد، وہ جملہ جو قسم کے جواب میں یا جواب قسم، شرط ہو اس کے بعد جواب قسم ہو، یا قسم ہو اس کے بعد جواب قسم آ جائے، تو جواب قسم میں جو جملہ واقع ہوتا ہے اس کا محل اعراب نہیں ہوتا ہے۔ یہ چیزیں یاد رکھنا، نہیں تو پھر جملے کی تجزیہ اور ترکیب کرنے جب جاؤ گے اور جب اس جملے کو کی تعین کرنی ہوگی کہ یہ محل اعراب رکھتا ہے یا نہیں رکھتا ہے، تو جب تک کہ یہ موارد آپ کو یاد نہیں ہوں گے آپ صحیح طریقے سے اس کی تعین نہیں کرتے۔ پتہ چلا کہ جملہ محل اعراب نہیں رکھتا، آپ محل اعراب بتانے لگے، یا جو محل اعراب رکھتا ہے آپ کہنے لگے کہ نہ بھائی یہ محل اعراب ہی نہیں رکھتا۔ تو جب یہ چیزیں یاد رہیں گی آپ کو تو آسانی کے ساتھ آپ تعین کر سکتے ہیں، معین کر سکتے ہیں۔ کیوں جملہ سے نہیں پتہ چلتا؟ جب آدمی پڑھتا سارے جملوں کا علم ہوتا ہے۔ ابھی آگے جب پڑھیں گے تو ہو سکتا ہے کہ اس طریقے کے موارد آئیں تو آپ تو خود ہی بتا دیں گے۔ بتا تو رہا کہ جملے معترضہ کیا ہوتا ہے، جملے مفسرہ کیا ہوتا ہے، صلہ جانتے ہی ہو جو موصول کے بعد واقع ہوتا ہے، جواب قسم جانتے ہی ہو جو قسم کے بعد واقع ہوتا ہے۔ جملے کی جواب شرط غیر جازم مقرون بفا یا اضافہ فجائیہ نباشت، غیر جازم، اس میں شرط ہے لیکن یا حرف شرط ہے لیکن غیر جازم ہے، وہ جزم دینے والا نہیں اس کے جواب میں، اور وہ فا اور اضافہ فجائیہ سے مقترن بھی نہیں ہے، تو وہ جملہ محل اعراب نہیں رکھے گا۔ اگر جواب شرط ہوتا اور جازم ہوتا، وہ جواب شرط جازم، اس لیے کہ حروف شرطیہ دو طریقے کے ہیں، حروف شرطیہ جازم، حروف شرطیہ غیر جازم۔ جو حروف شرطیہ جازم ہیں ان کا جواب فا اور اذا کے ساتھ آتا ہے، تو اگر جواب شرط جازم ہو ٹھیک اور وہ فا اور اذا کے ساتھ آیا ہو تو محل اعراب رکھے گا، اور اگر جواب شرط ہے لیکن غیر جازم ہے، فا اور اضافہ فجائیہ بھی اس پر نہیں ہے، تو وہ محل اعراب۔ نمبر 7، جملئی کتاب جملئی باشد کی محل یا زیراب ندارت، وہ جملہ محل اعراب نہیں رکھتا جو کسی ایسے جملے کا تابع ہو کہ جو خود محل اعراب نہیں رکھتا۔ ٹھیک، اگر کوئی جملہ محل اعراب نہیں رکھتا، اس جملے
پر عطف کر دیا جائے کسی دوسرے جملے کو، یا اس جملے کا تابع بنایا جائے کسی اور جملے کو، وہ دوسرا والا جملہ بھی محل اعراب پہلا نہیں رکھتا، تو جب مطبوع محل اعراب نہیں رکھتا تو تابع بھی محل اعراب نہیں رکھے گا۔ چلے اب یہ ہو گیا۔ اب یہاں سے تجزیہ و ترکیب کا سلسلہ شروع ہوگا۔ سب سے پہلے کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹھیک، اس جملے کا تجزیہ ترکیب کس طریقے سے کیا جائے گا اس کو انشاءاللہ سنیچر کو پڑھیں گے انشاءاللہ۔ میرے خیال سے آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، کیونکہ یہ موارد ان کو یاد کرنا ضروری ہے، سمجھنے زیادہ ہو جائے گا، یاد کرنے میں دشواری ہوگی، لہذا کم پر ہی اکتفا کرتے ہیں تاکہ آسانی کے ساتھ کیا ہے جو چیزیں ذکر کی گئی وہ آپ لوگ یاد کر سکیں۔